السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان قاری ممدشت بغوری۔ تو جناب آئیے درس قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ آپ سے قبل ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، بڑی بڑی عزتیں نصیب فرمائیں، بڑے بڑے کرم فرمائے، انسان بنایا، اپنا پیارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مالک نے ان کو فرعون کی غلامی سے آزادی بخشی، ان پر منسلوہ نازل ہوا، ان پر بادلوں نے سائے کیے، ان کو دریا سے نجات بخشی، ان کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کیا، ان کو سلطنتیں عطا فرمائیں، ان کے اندر اپنے نبی مبعوث فرمائے۔ اللہ پاک تمام انبیاء پر اپنے سلامتی نازل فرمائے اور ان کے اوپر صلاۃ و سلام کی بارشیں نازل فرمائے۔ تو ان کو میں نے نبی عطا فرمایا جو بڑی حکمت بصیرت سے ان کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ہوا یوں کہ ہفتے والے دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے شکار نہیں کھیلنا، یہ احترام والا دن مقرر کیا۔ اس کے علاوہ جتنے دن ہیں اپنی مرضی سے شکار کھیلو، شکار کرو مچھلیوں کا۔ لیکن انہوں نے ہیلا تلاش کیا۔ ہیلا کیا تلاش کیا؟ ایک آدمی نے رات کو پکڑنے کے لیے ایک آلہ پانی میں پھینک دیا، کنڈی لگا دی، دھاگا باندھ دیا، ڈوری باندھ دی۔ وہ پکڑ کر اتوار والے دن اس نے اس کی ہنڈی بنائی، خوشبو پھیلی دائیں بائیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں سے مچھلی آئی، آج تو چھٹی ہے، ناغہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یوں کی ہے۔ اب دوسرے لوگوں نے بھی، جن کے دلوں میں بیماری تھی، اب انہوں نے بھی یہ طریقے اختیار کرنے شروع کیے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بڑے بڑے گڑھے بنا لیے، جہاں پر مچھلیاں آتی ہفتے والے دن وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، ان کو وہاں پر روک لیا جاتا، اتوار والے دن ان کو نکال لیا جاتا۔ اب ان میں بعض ایسے بھی لوگ تھے جو ان سے خفا تھے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام سے منع کیا ہے، تم پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ ان کو واعظ و نصیحت کرتے لیکن یہ باز نہ آئے۔ ایک سمجھانے والی جماعت
ایک دونوں کے درمیان نہ ان کو اچھا کہتے نہ ان کو برا کہتے، اور جو ان کو سمجھاتے ان کو بھی کہتے کہ ان کو سمجھانے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو بات سمجھتے ہی نہیں، ان کو چھوڑو ان کی حالت پر۔ اب ہوا یوں محترم کہ رات کو جو شکار کرنے والے، شکار کھیلنے والے سوئے ہیں، علیحدہ قلعہ ان کا، علیحدہ آبادی ہے، یہ الگ ہو گئے وہ الگ ہو گئے۔ اب رات کو اللہ کا عذاب آیا، ان کی شکلیں بگڑ چکی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ ان کی شکلیں بگڑ چکی تھیں، رات کو صحیح سلامت سوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں تو وہ بندر بن چکے تھے، اور جب وہ نہیں اٹھے، باہر نہیں آئے، تو یہ قبیلے والے گئے، دیکھا تو ان کی شکلیں بگڑ چکی، پہچانتے تھے کہ فلاں ہے، فلاں آدمی، فلاں بزرگ، فلاں نوجوان، فلاں عورت، فلاں بچہ، ہر ایک کی شکل، اور ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں سمجھاتے نہیں تھے، وہ ہاں میں ساری لاتے۔ وہ 3 دن کے بعد ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر خوشی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج کل بات کتابوں میں اسٹوڈنٹوں کو پڑھائی جاتی ہے، طالب علموں کو، اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انگلش کی کتابوں میں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بنا، تو یہ ایک غلط من گھڑت ایک خیال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ انسان شروع سے انسانی صورت میں اللہ نے بنایا ہے، اور قیامت تک یہ انسانی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔